السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی انفارمیشن چینل اور میرا نام ہے محمد عارف رضا۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے وہ واقعات کئی بار سنا ہی ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ کے لیے ترکیب دی اور صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان فرمایا کون ہے جو اس جنگ میں جو اللہ نے دیا ہے مدد کرے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گھر جا کر کے جتنا بھی مال تھا سب کے سب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیا۔ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق کچھ گھر چھوڑے ہو یا نہیں چھوڑے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ بھی تھا وہ سب میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے، گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے عرض کی تھی کہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کی یاد باقی ہے، معزز سامعین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعات ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھا جائے تو آج کا مسلمان گھر سے مال و دولت راہ خدا میں خرچ کرنے کی بجائے، لٹانے کے بجائے، گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ہی نکال رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، گھر کو کچرے سے پاک کرنا چاہیے، گھر سے کچرے کو نکالنا چاہیے، لیکن آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام کو جو تختی بنی ہوئی ہے اسے نکال کر کے کچرے میں ڈال رہا ہے، کچرے میں پھینک رہا ہے، یہ اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جس کاغذ پر یا جس چیز پر نام لکھا ہوا رہتا ہے اور جہاں کہیں بھی وہ رہتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے، اسے چومتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یہاں تک اسے اپنا دوست اور پیارا حبیب بنا لیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا آپ جا رہے تھے، راستے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو آپ نے اٹھایا، آنکھوں سے چوما اور اسے اپنے گھر جا کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند بالا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیا اور اپنا محبوب بنا لیا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس طریقے سے غلطی نہ کرے، جو میں ویڈیو بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے دیکھے اور آئندہ یہ غلطی دھیان رہے کہ اپنے گھر سے جو کچھ بھی کچرا پھینکے یا بستی میں جو بھنگار والوں کو دیتے ہیں اس میں کوئی ایسی اسلامی تختی یا کوئی اسلامی کتاب نہ جانے وہ جانے کے بعد کس جگہ پر کہاں پر ڈالی جائے گی، کس جگہ پر پھینکی جائے گی، اس کا گناہ ہمیں ہوگا۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی انسان اپنے گھر کی گندگی کو نکال کر اس کو مکمل طور پہ کچرے کے ڈھیر میں ڈالتا ہے، اور نہ جانے کتنی کچرے کی گاڑیاں آتی ہیں تو ہم اپنے گھر کی ساری گندگیوں کو ملا کے کچرے کی گاڑیوں میں رکھتے ہیں۔ اب انہی کچرے کی گاڑیوں کے اندر سے آج کیا کیا نکلتا ہے یہ آپ خود ویڈیو کے اندر غور و فکر سے دیکھیں۔
آج مسلمانوں نے جو چیز کی حفاظت کرنی چاہیے اس کو ہی کچروں میں پھینکنا شروع کر دیا، تو پھر کہاں سے اللہ اس کے رسول کی مدد آنے والی ہے؟ کہاں سے ہم کس بنیاد پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ باقاعدہ کلمے لکھی ہوئی تختیاں، اللہ اس کے رسول کے روزے کے نقش، یہ ہم خود مسلمان ہو کے کچرے کے ڈبوں میں پھینک رہے ہیں۔ یہ جتنا کچرا ہے نا، مکمل طور پہ سب کا سب مسلمان کے ایریوں میں سے اگرایا ہوا کچرا ہے۔ یہ بھائی کو بھی ہم جانتے ہیں، جنہوں نے ویڈیو دی ہم بھی ان کو اچھے سے جانتے ہیں مکمل طور پہ۔ وہ بھائی کو برداشت نہ ہوا نا، اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے، باقاعدہ اسلامک کیلنڈر، مسجد اقصی، مسجد قباء، مسجد حرم، مسجد نبوی، مکمل طور پہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیا، کلموں کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، قرآن پاک کی آیت کو کچرے میں ڈال دیا، تک کہ قرآن پاک جس ڈبوں میں رکھتے ہیں، جس پیٹیوں میں رکھتے ہیں، اس پیٹی پر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہے، آخر کار اس کو بھی ہم نے کچرے میں ڈال دیا۔ مسلمان تھوڑی تو غور و فکر کر، کتنی بے حرمتی ہم مسلمان ہو کر اللہ اس کے رسول کی کریں گے۔ حقیقتاً بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ باقی آج جتنے بھی معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، اس کے واحد ذمہ دار ہم خود مسلمان ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچرے میں گھر کی گندگیاں نکالیں، نہ کہ اپنے ایمان کے جنازے نکالیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے ایمان کے جنازے نہ کریں۔